زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کچھ حالات کے بعد ہم اپنے شہر کی بات کریں گے۔ اس زمانے میں زیادہ پرانی بات نہیں، آج سے 100-150 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ یہاں آج الحمدللہ آپ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، توحید پر قائم و دائم ہیں۔ آپ الحمدللہ درگاہ پرستی، مزار پرستی، قبر پرستی، جھنڈا پرستی سے نجات پائے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ لوگ تعویذوں، گنڈوں، پلیتوں اور دھاگوں، ڈوریوں سے بچے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس مسجد میں اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ کیسا ہو گیا؟ یہ کیسے یہ لوگ آ گئے؟ شام ہوتے ہوتے مجھے امید ہے وہ سارا راستہ بھر جائے گا، اتنے لوگ آ جائیں گے۔ اور یہ تعداد صرف یہاں کی نہیں ہے، کڑموڑ میں اہل حدیث ہی نہیں، دندی کٹکور میں اہل حدیث ہیں، آتما کور میں اہل حدیث ہیں، کرکنڈا میں اہل حدیث ہیں، کرنول میں، یمنور میں، ادونی میں، نندیال میں جو اہل حدیث پھیلے ہوئے ہیں، یہ علماء کرام کی خدمات، علماء کرام کی قربانیاں ہیں۔ ایک اہل حدیث میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے تلمذ حاصل کر کے، ان سے علم سیکھ کر، ان کے حدیثوں کا درس لے کے، اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی سند جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ ان سے علم حاصل کرنے والے ایک اہل حدیث حافظ عبدالعظیم ناگپوری رحمت اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے، علم کو پھیلاتے ہوئے، آخر کار ہمارے اپنے شہر کرنول تشریف لائے۔ مسجد معصوم کے قریب انہوں نے قیام کیا، وہاں کے مالداروں کو للکارا اور ابھارا۔ آخر وہ مسجد جہاں شرک کیا جاتا تھا، جہاں درگاہ پرستی ہوتی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے سے لے کر تقریباً 100-150 سال پہلے سے لے کر آج تک کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو ماننے والوں کے ہاتھ میں، اور الحمدللہ ان کی محنتوں اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ وہ مسجد اہل حدیث بنی، اور وہاں کے مالداروں کو جو خان برادری کے تھے، شمس الدین خان خلیل، اور ان کے علاوہ خلیل واڑہ آپ سنے ہوں گے، نام اسی علاقے کا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے آس پاس کے مالداروں کو انہوں نے سمجھایا، ماننے والے مانے، انکار کرنے والے انکار کیے۔ آخر انہوں نے کہا اس علم کے تحفظ کی حفاظت کریں گے، اسی کے ذریعے یہاں کی عوام سدھرے گی، اسی علم کے ذریعے لوگوں کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی تعلیم ملے گی۔ چنانچہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ الحمدللہ لوگوں نے ساتھ دیا۔ 1886 میں مدرسے شمشیہ اہل حدیث کی بنیاد ڈالی گئی، شمس الدین خان صاحب کے نام ہی کے ذریعے۔ جب سے وہ بنیاد ڈالی گئی، انہوں نے خدمت کی، الحمدللہ علم کو پھیلایا، نتیجے میں آس پاس ایک ایک کر کے مسجدیں بنی، مسجد گونڈا بنی، مسجد قباء بنی، مسجد قمر بنی، علم کا گہوارہ وہاں موجود ہوا، اور اس مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے، پورے جنوب ہند سے لوگ تشریف لاتے تھے۔ کہاں کہاں سے لوگ آگے پڑھتے تھے، بڑے بڑے علماء وہاں سے نکلے تھے۔ وہ ایک ادارہ تھا بس، جامعہ دارالسلام عمر آباد اور جامعہ محمدیہ ریدرگ، یہ 1925 کے ہیں، لیکن یہ جو ادارہ ہے ہمارا 1886 کا ہے، اس سے بھی تقریباً 40 سال پہلے کا۔ یہاں علم کی شمع روشن ہوئی۔ اس کے بعد اس ادارے میں پڑھنے والے جو علماء ہوئے، وہ علماء کرام سبحان اللہ دنیا کے چپے چپے میں علم کو پھیلائے، علم کو عام کیے، نتیجے میں آج الحمدللہ ہم اہل حدیث نظر آ رہے ہیں۔ اسی علاقے کا علم کو پھیلاتے ہوئے، علم کا دور چلاتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، سید احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو عربی ہیں اور مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ کرنول کو آئے۔ اگر انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، بڑے پائے کے عالم تھے، لوگوں نے دیکھا کہ بڑی زبردست شخصیت ہے، بڑے پائے کے عالم ہیں، چنانچہ لوگوں نے یہ کہا کہ اس عالم کو روکنا ہو تو ایک کام کرنا ہے، یہ تو خیر بڑی عمر کے ہیں لیکن بیوی سے محروم ہیں، ہم ایسا کریں گے ان کی شادی کرنول میں کرا دیں گے تاکہ اس عالم کو پکڑ لیں۔ اللہ اکبر، ایسا شوق، ایسا جذبہ تھا۔ آخر سید احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی شادی کرنول میں کرائی گئی بی بی زینب سے جو بیوہ تھیں۔ اس بیوہ خاتون نے ایک عالم کی خدمت کے لیے اس دور میں، جبکہ بیواؤں کی شادی کرنا ایک بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن ایک عالم کی قدر کرتے ہوئے ایک بیوہ تیار ہو گئی اور شادی کا پیغام قبول کر لی۔ پھر اسی جوڑے سے اللہ رب العالمین نے ایک ایسے بڑے عالم کو دنیا میں جنم دیا،
سبحان اللہ، جن کو سید عبداللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ سید عبداللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ شمسیہ مدرسے کے نشأت ثانیہ میں بڑا کردار انجام دیے. ان مالداروں کو ابھارا، انہوں نے اپنی جائیدادیں، اپنی پراپرٹیاں وقف کرنا شروع کر دیں. اتنا وقف کیے، اتنا وقف کیے، اتنا لگائے. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آج اگر مدرسے شمسیہ کی پراپرٹیوں کا اندازہ کیا جائے، کم سے کم 100 کروڑ سے زیادہ کی مالیت ہے. یہ سب کون دیے ہیں؟ یہ سب کے سب اس زمانے کے عوام، اس زمانے کے مالدار، اس زمانے کے اہل ثروت نے علم کی خاطر قربان کر دیا. کہا کہ یہ طلبہ ہم اچھے سے اچھے دھنوڑیوں کے، سونا مسوری کے، کرنول رائس کھائیں اور یہ موٹے چاول کھائیں، نہیں، ہمارے یہ سارے کے سارے کھیت مدرسے شمسیہ کے لیے وقف ہوں گے. بڑے بڑے گودانوں کو انہوں نے وقف کر دیا. اس وقت جو ادارے چلے، اس وقت انہوں نے جو قربانیاں کی، سبحان اللہ، کیا بڑی قربانیاں تھیں. عبدالعظیم ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سید عبداللہ مدنی، وہاں ان کے پاس حفظ کیے، حافظ قرآن بنے، ان سے علم دین حاصل کیے. جب عبدالعظیم ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ الحمدللہ مدرسہ کچھ سنبھل گیا ہے، ایلور چلے گئے. جا کر وہاں پھر ایک مدرسہ قائم کیے، کرنول سے ایلور جا کر مدرسہ معدن فیض. تو ان کے ساتھ عبداللہ مدنی بھی چلے گئے. جا کر استاد اور شاگرد کا ایسا لگاؤ، کرنول کے رہنے والے. اس کے بعد وہاں سے عطر کا کاروبار کرتے ہوئے شولاپور پہنچے. شولاپور والوں نے دیکھا کہ اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ عالم سے ہم محروم ہو جائیں گے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پکڑ کے رکھنا ہے. چنانچہ ایک چھوٹا سا ایک کمرہ دیے تھے کہ اس میں تم رہو اور علم کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے رہو. جب علم لوگوں کے درمیان پھیلاتے رہے، لوگ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی دعوت پر امٹ کر آنے لگے. ایک مسجد الحمدللہ شولاپور کی اہل حدیث بنی، اور وہاں کے سر حضرت خان صاحب نے اہل حدیثیت کو قبول کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد ڈال دیتا ہوں. مدرسہ لطیفیہ شولاپور کی بنیاد ڈال دی گئی، اور سید عبداللہ مدنی کو ان کی اہلیہ کے ساتھ وہیں روک لیا گیا. اور اس مدرسے سے جو علماء کرام نے علم دین حاصل کیا، اس میں سے ایک شخص ہیں حافظ عبداللہ کرنولی. کرنول سے اپنے سید عبداللہ مدنی کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے وہاں چلے گئے. ایک حافظ صاحب وہاں علم حاصل کر کے پھر کرنول آئے اور مدرسے شمسیہ میں خدمت کیے، مدرسے شمسیہ کو سنبھالے. اس کے بعد سرکاری ملازمت کے لیے مدراس گئے. مدراس جانے کے بعد وہاں بوٹا بیڑی کے خاندان والوں نے ان کا استقبال کیا. وہ ایک بڑے متمول خاندان کے لوگ تھے. وہ ان کی دعوت سے متاثر ہوئے. ان کے کارخانے میں ہی مدرسہ شروع کر دیا گیا. جتنے بیڑی کے کارخانوں میں تھے سب کو جمع کیے اور سب کو علم دین پہنچاتے رہے. آخر لوگ متاثر ہوئے، ایک ایک کر کے مسجد مبارک، مسجد یعقوبیہ، مسجد حفیظیہ، یہ ساری مساجد الحمدللہ محمد عبداللہ حافظ عبداللہ کرنولی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے مدراس میں اہل حدیث مسلک پھیلائے. اور اسی مدرسہ شمسیہ میں ہمارے علاقے کے ایک مشہور عالم مولانا عبدالعزیز کرنولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ علم دین حاصل کیے. یہاں سے دہلی گئے، جا کر وہاں علم دین حاصل کیے، اور کرنول میں آ کر کرنول کے چپے چپے کا دورہ کیے. اس کڑموڑ کو ہم کاروں میں آتے ہیں، سواریوں میں آتے ہیں. وہ دور سواری کا نہیں تھا، پیدل چل کر حضرت یہاں تک آتے تھے اور پیدل چل کر جاتے تھے. کتنی تکلیفوں اور قربانیوں کے بعد اس علم کو پھیلایا گیا، اور آج الحمدللہ اس علم کو حاصل کرنے والے ہم بڑے زور سے کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں. اس کے پیچھے اہل حدیث علماء کی، اہل حدیث مالداروں کی، اہل حدیث عوام کی کتنی خدمات ہم نہیں جانتے. وہ اکیلا آدمی تھا، عبدالعزیز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ایک رسالہ نکالتے تھے. العزیز پورا پرچہ ان کے اکیلے کا تھا. سارے قادیانوں کا مقابلہ کرنے والے، منکرین حدیث کا مقابلہ کرنے والے، احنفیوں کا مقابلہ کرنے والے، بدعتیوں کا مقابلہ کرنے والے، ڈٹ کر کھڑے رہ جانے والے ایک عالم کے ذریعے الحمدللہ جگہ جگہ لوگ اہل حدیث بنتے چلے گئے. ہم جب آندھرا میں گئے، وجے واڑا سے لے کر سرکا کلم تک، اڑیسہ کے بارڈروں تک جہاں بھی گئے، عبدالعزیز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض گشت ہم نے سنی کہ آپ کے علاقے کے مولانا کی قربانیوں کی وجہ سے آج الحمدللہ اہل حدیث ہیں. ہم جب جاتے ہیں بنگلور کو، وہاں کے لوگ سناتے ہیں کہ عبدالعزیز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم لوگ اہل حدیث بنے. آج بڑے بڑے علماء کا ہم نام سنتے ہیں، وہ سب انہی کے شاگرد ہیں. بہرحال بہت ساری بڑی داستانیں ہیں، قربانیاں ہیں اہل حدیثوں کی. اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین علم
کی راہ میں علماء کی جو قربانیاں ہیں ایسے ہی عوام کو بھی اور اہل ثروت اور مالداروں کو بھی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس علم کو حاصل کرنے والا اور اس کو ساری دنیا میں عام کرنے والا ہم کو بنائے۔ یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے، علماء کی بڑی قلت ہے، ایسے میں آپ تمام سے ہماری گزارش ہے کہ مدارس اسلامیہ کو آباد کریں اور اپنی آل اولاد کو صحیح عالم بنائیں، صحیح معنی میں داعی بنائیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے علم سے آراستہ کرنے کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں جذبہ پیدا کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔